جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کافی ساری چیزیں ہیں، اس میں یاسمین راشد صاحبہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان نے یہ بیان دی، ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے۔ خان صاحب کے کیسز لگنے والے ہیں، آج لگیں گے۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کا خطرے میں ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھی ہیں عمران خان کے بارے میں اور پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان کے بارے میں۔ مراد سعید کا ایک ٹویٹ ہے اور پارٹی کو پیغام جو علیمہ خان نے کہا جی میں بند کمروں میں نہیں دوں گی، میں میڈیا کے سامنے بات کروں گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ والا۔ اچھا جی، سٹارٹ علیمہ بی بی سے کرتے ہیں۔ علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے وہ یہ کی کہ میں اب پارٹی کو عوام کے سامنے بات کروں گی، یہ میڈیا کے سامنے بات کروں گی، بند کمروں میں بات نہیں کروں گی۔ بند کمروں میں علیمہ بی بی پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ علیمہ بی بی نے یہ کہا وہ کہا، جہاں دل کرتا علیمہ بی بی کی بات مانتے ہیں، جہاں دل کرا کہہ دیتے ہیں کہ جی علیمہ بی بی نے یہ بات کی ہے اس لیے ہم اس بات کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ ان کا رویہ ہے۔ کہیں پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پارٹی کی کچھ عہدیدار نہیں ہے، ہم ان کی بات نہیں سنتے، اور جہاں دل کرتا ہے جی علیمہ بی بی نے ایسے کہا تھا اس لیے ہم نے ان کی بات مان لی۔ تو یہ ایک دوہری پالیسی ہے جو بیرسٹر گوہر نے چلائی ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو رویے رکھے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پارٹی جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ علیمہ بی بی، ان کی بہنیں، عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ کچھ اور چاہتی ہیں۔ عمران خان کی بہنوں کو میرا خیال اگر بہنیں ہی سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی اونچی اونچی بات کریں یا کوئی زیادہ سخت بات کر دیں یا نرم بات کریں، جو بھی وہ کہیں، وہ ایک ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی اس چیز سے فیملی، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ وہ فیملی ہے جنہوں نے کبھی بھی عمران خان کے دور اقتدار میں یا آپ کو طاقت کے ایوانوں میں نظر نہیں آئے۔ یہ طاقتوروں کے جو رویے ہیں، جو ان کے طور طریقے ہیں، ان کے اوپر بالکل بھی ان سے الٹ یہ فیملی، یہ خاندان رہا ہے، اور اسی لحاظ سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو، خاص طور لوگوں سے مراد میرا مطلب پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان وہ خاندان ہے جو اپنے لیے بہت کچھ مانگ سکتا ہے اس نظام سے، اس سسٹم سے، لیکن نہیں مانگتا، کیونکہ ہمارا نظام سسٹم یہ ہے کہ فون کرو، یاری دوستی فون کر لو، اس کو کم کرا لو، اس کو کم کرا لو۔ تو اس قسم کا ہمارا نظام ہے، اس نظام کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں اور کسی سے کوئی امداد نہیں مانگ رہے، مدد نہیں مانگ رہے، صرف اللہ تعالیٰ سے، اور یہاں پہ زمین پہ صرف قانون کے مطابق اپنے فیصلے چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہ رہے۔ تو میرا خیال ہے یہ علیمہ بی بی کا بڑا الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ بند کمروں میں ان کو کہا جاتا رہا ہے لیکن یہ ہماری بات نہیں سنتے۔ اب ہم میڈیا کے سامنے بات کریں گے، الٹے ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک کلیئر سٹیٹمنٹ ہے علیمہ بی بی کی ایز اے عمران خان کی بہن کے طور پہ۔ مراد سعید کا ٹویٹ ہے سر، بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ اس ٹویٹ میں مراد سعید نے ڈیٹیل میں بتایا کہ عمران خان کو مروانے کی کہاں کہاں کوشش کی گئی، اس نظام نے، اس سسٹم نے عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کہاں کہاں کی گئی، سارا ڈیٹیل میں بتایا۔ اس میں کیونکہ بہت سارے ٹاپکس ہیں ان کو میں کور کرنا چاہ رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ مراد سعید کا ٹویٹ جا کے پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں۔ میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن میں ہے عمران خان، اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عمران خان کا اللہ پہ آ کے جو توکل ہے وہ کتنا بھروسے والا انسان ہے کہ عمران خان کے ساتھ اتنے عرصے میں کیا کچھ نہیں ہوا، کہاں کہاں اس کو ختم کروانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب فرعون سے کچھ نہیں بن پا رہا تو وہ فرعون جو ان کی آنکھوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ان کی ملاقاتیں بند کروا دی ہیں اس نے ان کی وکلاء سے ایکسیس ختم کر دیا اس فرعون نے، اور ان کو جس طریقے کی قید میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مراد سعید کا یہ ٹویٹ اس موقع پہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ دیا گیا کھانے میں، اور ان کی صحت کے معاملے میں، ان کی زندگی کے معاملے میں الارمنگ ہے۔ اس کے اوپر شہباز گل صاحب اپنا بتا چکے ہیں کہ ان کا کھانا جہاں پہ تیار کر کے رکھا جاتا ہے وہاں پہ صرف ایک کرنل صاحب کی ایکسیس ہے یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی ایکسیس تھی، اور کرنل صاحب وہاں پہ کمرے میں جا کے کچھ دیر ٹائم گزارتے ہیں، اس کھانے کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، کھانا چیک کر رہے ہوتے ہیں، یا عمران خان کا کھانا کچھ زیادہ ٹیسٹی ہے، وہ چپ چپیتے وچوں کھان دے چکر چ کہ تھوڑا جہا میں بھی چکھ لاں، یا بڑا سوادی بنیا ہے دیسی مرغا، تو وہ یہ کر رہے ہیں، یا وہ اس میں کوئی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں پتہ، لیکن یہ بڑا انیوژول ہے کسی کے اس طرح جا کے اپنے گھر سے کرنل رینک کا بندہ کھانا پینا تو اس کو ملتا ہی ہوگا، تو وہاں پہ جا کے خان صاحب کے کھانے کو کھانا چکھنا یا کچھ کرنا، ٹیمپرنگ کرنا، وہ بڑی الارمنگ سی چیز ہے۔ اور اس موقع پہ مراد سعید کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے کہ عمران خان کو یہ مروانے کی ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری وہ عاصم منیر کے اوپر ڈالتے ہیں۔ خان صاحب اور عاصم منیر ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اچھا جی، برطانوی پارلیمنٹ میں
ڈبیٹ ہوئی ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ پاکستان برطانیہ سے ایڈ کی شکل میں بے شمار پیسہ لے رہا ہے، کافی سارا پیسہ لے رہا ہے، اور برطانیہ جن ممالک کو ایڈ دیتا ہے ان میں ٹاپ پہ جو چند ممالک ہیں ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے، اور بڑے زور و شور سے اس بات کی آواز اٹھائی گئی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی، لندن میں رہنے والے، انگلینڈ میں رہنے والے پاکستانیوں کی جو 1-1.5 سال کی 2 سال کی سٹرگل ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ بات ہوئی ہے۔ پہلے اکا دکا باتیں ہوتی تھیں تو باتیں ختم ہو جاتی تھیں، لیکن اس موقع پہ اس طریقے سے جس طرح یہ اب بات ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی، اور یہ وہ اچیومنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کیا کر لیں گے، آپ کے احتجاج کا کیا فیصلہ ہوا، کیا نکلا آپ کے احتجاج میں سے۔ آج آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ عمران خان کی آنکھ ضائع کی گئی ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی گئی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، حقوق العباد کو نہیں مانا جاتا۔ حقوق العباد کے جب میں لفظ یوز کرتا ہوں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے انگلینڈ کے ماحول میں، لیکن حقوق العباد جو ہے اس کے معنی انسانوں کے حقوق ہی ہیں، وہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ سب سے پہلے اللہ پاک نے دی تھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جب بات ہوئی تھی تو انسانوں کو حقوق سب سے پہلے اللہ پاک نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے تھے، جن کی اس وقت سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور حافظ قرآن کہا جاتا ہے ایک شخص جو کہ یہاں پہ فرعون بنا بیٹھا ہے، اور وہ بھی انسانوں کو حقوق دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں برطانوی پارلیمنٹ سے جو باتیں اٹھی ہیں بڑی ہی سگنیفیکنٹ ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے جی ایس پی پلس کی اسٹیٹس کی برطانیہ یورپ میں۔ یورپ جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے ممالک کا، یورپ آپ کو ساری دنیا کو پتہ۔ اب وہاں پہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ وہاں کا جو حصہ ہیں وہ تمام ممالک کی طرف سے ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اپنے جو سگنیٹری ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتیں نہیں ہوں گی، یہاں پہ جو عدالتوں پہ ہر انسان کو ایکسیس ہوگا، اوپن عدالتیں ہوں گی، جیلوں کے اندر عدالتیں نہیں لگیں گی، فوجی عدالتیں بھی نہیں ہوں گی، اور ان کو جو نتائج ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کو اوپن کیا جائے گا، اوپن لوگ بیٹھ کے آ کے ان کو کیسز کو سن سکتے ہیں، انسانی حقوق کے تمام معاملات پورے کیے جائیں گے، انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں گے عدالتوں کے اندر، جو کہ پاکستان میں نہیں ہوئے۔ اور ایسے میں اگر یہ تمام چیزیں پورتی نہیں ہوتی ہیں تو پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کینسل کیا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ کہنے والے کہہ دیتے ہیں جی اوورسیز پاکستان نے بڑی مہم چلائی ہے اور اس کے اوپر ہم نے بھی اس میں مہم چلائی، ہم نے تو صرف اتنا بتایا کہ بھائی جان یہ کام نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو پاکستان کے ریگڈ الیکشن تھے وہ بھی آپ نے نہیں بتایا کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، وہ بھی آپ نے نہیں بتایا، کیونکہ آپ کو لگا کہ یہ عاصم منیر کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں، اور ایسے میں آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ چھپایا، اور اب آپ کو یہ بھی چھپا رہے ہیں۔ تو ہم نے صرف ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ کہ جی الیکشن کے جو آپ کے جو فیصلے وہ اب اوپن کریں، اور جی ایس پی پلس کے جو شرائط ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ پاکستان پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ یہ اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری عاصم منیر پہ آئے گی، اس کی ذمہ داری شہباز شریف گورنمنٹ پہ آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو یہ ایک طرف رکھا، انہوں نے پاکستانی عدالتوں کو سپریس کیا، ان کو دبایا، اس کی جگہ پہ ملٹری کورٹس کو لا کے رکھا، ملٹری کورٹ سے لوگوں کو سزائیں دلوائیں، وہ سارے کا سارا اللیگل کام تھا۔ جی ایس پی پلس والا اسٹیٹس جو ہے نا وہ اب ان کا جاتا نظر آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بربادیوں کی جو ایک لمبی ایک فہرست ہے جس میں عاصم منیر اور شہباز شریف کا بہت بڑا رول ہے، تو اس رول میں یہ بھی شامل ہوگا کہ اب یہ جہاں ملک چھوڑ کے جا رہے تھے، اسٹاک مارکیٹ بھی سونا نیچے آئی ہے، اس کی وجہ یہ بنی جی لوگوں نے باہر کی جو کمپنیوں نے پیسہ نکالنا شروع کر دی ہے۔ تو اگر یہ ساری صورتحال ہے تو پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ لگ چکا ہے جہاں پہ لگنا تھا اس کو۔ خان صاحب کے کیسز کے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، آج خان صاحب کے کیسز لگیں گے، 2 کیسز ہیں جن میں سے ایک القادر والا کیس بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسے بوگس کیسز ہیں۔ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے جی کہ ان کو شاید رہائی مل جائے گی اور ان کو شاید چھوڑ دیا جائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ وہاں پہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ضلالت اور بغیرتی کی وہ جو مثالیں قائم کی گئی ہیں، مجھے فی الحال تو کوئی ایسا چانس نظر نہیں آتا، اور اگر یہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بڑی خوشائن چیز ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پھنس چکا ہوا ہے چاروں طرف سے، یعنی ایک طرف ان کے افغانستان کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ایران کا مسئلہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، تیسری طرف ان کو پاکستان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی حکومت قائم رکھنی ہے تو پھر اگر آپ نے حکومت اپنی قائم رکھنی ہے تو پھر آپ کو اسرائیل میں اپنے فوجیں بھیجنی پڑیں گی، آپ نے ان میں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، اور پاکستان کے حکمران جب اس کے ساتھ چل رہے ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں یہ سارے فیصلے، اور فارغ صرف ان کے آگے بولنے والا کھڑے ہونے والا ایک ہی شخص ہے، وہ ہے عمران خان،
اور عمران خان کی اس موقع پہ اگر رہائی ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خوشائند ہوگا، چاروں صوبوں کے لیے بڑا خوشائند ہوگا، پاکستان کی پولیٹکس کے لیے بڑا خوشائند ہوگا۔ عمران خان کے لیے تو ہوگا عمران خان اپنا علاج کروا سکیں گے، اپنا صحت دیکھ سکیں گے، ان کے بلڈ کے رزلٹ کیا آئیں گے، ان کا پتہ لگے گا ان کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، خدشات یہی ہیں کہ ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں پتہ لگے گا کہ آنے والے دنوں میں بھی کیا ہوتا ہے۔ اگر کل یا آج یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل فیصلے ہو جاتے ہیں اور عمران خان کی رہائی ممکن ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یہ صرف عمران خان کی صحت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ بھی ہوگا، اور جو ہمارے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں جن کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو لتر پڑی جا رہے ہیں، ان کو روٹی کھلا کھلا کے وہ ماری جا رہے ہیں، کھانا کھلا کھلا کے ان کا گلا دبا رہے ہیں، اور وہ اس سے بھی پاکستان کی جان چھوٹ سکے۔ میں اس کو اس لیے امپورٹنٹ دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو بہت بڑے بڑے پاکستان کو مسائل سے اس وقت نکال سکتا ہے، اور وہ صرف عمران خان ہے۔ علیمہ بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جی مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کویسچن کے جواب، ایک سوال کے جواب میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جی مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ہو سکتی ہے ان کو سزا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، ان کے لیے اگر کوئی صحیح طور پہ آواز اٹھائی ہے، جس نے اس کیس کو زندہ رکھا۔ ملاقاتوں کے بڑے ٹائم ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن وکلا کا ہوتا ہے، ایک دن کسی یاروں دوستوں کا ہوتا ہے، ایک دن چاچے مامیاں دا ہو گیا، ایک دن بھیڑاں بھراواں دا ہو گیا، تو اس میں ہوتے ہیں کافی سارے ملاقات کے دن۔ لیکن کسی ملاقات کے دن کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتا وکلا نے جا کے دھرنا دے دیا کہ جی مجھے ملنے نہیں دیا وکیل کو، میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے۔ سہیل افریدی 2-4 دفعہ 10 دفعہ گئے ہیں، 8-9 دفعہ وہ گئے ہیں، وہ جا کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی انہوں نے ملاقات کا موقع نہیں دیا۔ ایس ایچ او ان کو روک لیتا تھا، ایک چیف منسٹر کو ایس ایچ او روک لیتا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہی یہ ساری چیزیں۔ تو ایسے میں اگر کسی نے اس چیز کو زندہ رکھا ہے، اور علیمہ بی بی کی جو عمران خان کی جو قید تھی اس کو جو زندہ رکھا انٹرنیشنل میڈیا پہ دنیا میں، وہ ان کی فیملی تھی، ان کی تینوں بہنیں تھیں، وہ ایک استعارہ بن گئی ہیں، جدوجہد کا سمبل بن گئی جدوجہد کا، جن کو اب یہ کہنا پڑا باہر آ کے کہ ہم کمروں میں ان کو بہت کہہ چکے ہیں لیکن ہماری بات نہیں سنتے، یہ کچھ نہیں کرتی پارٹی کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ایسے میں اگر علیمہ بی بی کو سزا ہوتی ہے تو یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی، یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ یہ آوازیں، یہ چند ایک آوازیں رہ گئی ہیں، ان کو یہ ختم کرنا، دبانا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ختم شدہ کی طرف جائیں گے، عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ کھیلنا شروع کریں گے۔ یاسمین راشد نے ایک خط لکھا، یاسمین راشد نے خط میں لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، اور اس میں یاد کرایا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دور میں، اور سپریم کورٹ نے اپنے دور میں ایک وقت میں شہباز شریف کو، نواز شریف کو کس طرح کی سہولیات دی تھیں، کس طرح ان کو انٹرٹین کیا تھا، اور یہ ظلم و بربریت کی انتہا جو یاسمین راشد کے ساتھ کی جا رہی ہے، انتہا تو خیر جو میں اکثر کہتے ہیں جی انتہا، ظلم و بربریت کی انتہا، یہ بڑا فضول سا لفظ لگنے لگ گیا۔ اس لفظ کے معنی ختم ہو گئے ہیں کہ یہ ایک انتہا، کیا انتہا، یہ تو کوئی آگے نکلے نہ تھوں، یہ تو کوئی کمینگی، ضلالت، خباثت میں سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد تو اب یہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں، اب تو صرف گالیاں باقی بچی ہیں کہ جو ہم دے سکتے ہیں یا ہمارے منہ سے نکل سکتی ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں۔ بہرحال اس خط میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائن ہوش کرو کہ تھوڑے تو پہلے جج جڑا ہے انہوں نے بڑا کام کیتا، لیکن تسی تو بغیرتی تو بالکل ٹپے پے ہو۔ تو یہ ہمارے ججز کے لیے، مجھے نہیں پتہ یاسمین راشد کے لیٹر کا کیا ہوگا، لیکن سمبولک ضرور ہے کہ انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے کورٹ کو کہ عدالت کے ججوں کو کہ آپ جو مقام ہے وہ انصاف دینے کا ہے، وہ جسٹس کرنے کا ہے، وہ آپ کا مقام پارٹی بننے کا نہیں ہے، آپ پارٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کی کوئی ریلیف یا اس کے قیدیوں کو کوئی بھی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سر اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، جن کی طرف ہم انتظار کریں گے۔ آپ جب تک یہ ویڈیو سنیں اس وقت تک یہ معاملات سامنے آ چکے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا 3 مہینے کی ڈیٹ ڈل جائے، لیکن میں بھی انتظار کروں گا ان کیسز کا، اور آپ بھی انتظار کیجئے، اور مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔